بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ اور اس دعا کے ساتھ کہ اے اللہ ہمارے علم میں اضافہ فرما۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آئی ایم نظر حسین، یور ٹیچر فار دا سبجیکٹ آف سوشل اسٹڈیز۔ Today I will teach to the class 7th, and before going to start my lesson, let me highlight the important point of the day, and that is honesty is the best policy. Dear students, after teaching this lesson, the students will be able to learn about the industries of the South Asia. Similarly, the student will learn the skill of the local persons. Introduction of the chapter. Today, here is chapter number 5 for you, and name of the chapter is Industrialization in the Muslim World. Dear students, the topic for the day is لیٹ انڈسٹریلائزیشن ان دی مسلم ورلڈ۔ دراصل آج بیٹا جو کویسچن آپ کو میں کرانے جا رہا ہوں، یہ آپ کا ایکسرسائز سے یعنی چیپٹر نمبر 5 کی ایکسرسائز سے کویسچن نمبر 1 ہے، اور یہ آپ کی جو بک میں دیا گیا ہے اس کا آنسر پورا آپ کو مختلف سلائیڈز کی شکل میں پرووائڈ کر رہا ہوں، اور ساتھ ساتھ ہم اس کو ڈسکس کریں گے۔ آپ کو ریٹن فارم میں بھی ملے گا اور ساتھ میں ایکسپلین بھی کروں گا۔ دا کویسچن نمبر 1 از واٹ آر دا ریزنز بیہائنڈ دا لیٹ انڈسٹریلائزیشن ان دا مسلم ورلڈ، ایکسپلین۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، یہ دیکھنا ہے کہ جو ہمارے علاقے میں ساؤتھ ایشیا میں انڈسٹریلائزیشن کا لیٹ ہونے کا مرحلہ تھا، سلسلہ تھا، وہ کیوں تھا، کیا وجوہات تھیں، کیا ریزنز تھیں کہ اس ریجن میں انڈسٹریلائزیشن جو ہے وہ لیٹ شروع ہوئی ہے۔ تو اب دیکھیں، کویسچن بھی آپ کے پاس موجود ہے، اور کویسچن آپ کو دیے جا رہے ہیں۔ یہ انڈسٹریلائزیشن میں جانے سے پہلے انڈسٹریز کی مختلف پکس ہیں، یہ آپ دیکھیں، اور اس میں ہیوی انڈسٹری شو کی جا رہی ہے۔ اب آنسر کی طرف آتے ہیں۔ آنسر یہ ہے، دا کنٹریز آف دی مسلم ورلڈ ہیو سٹارٹیڈ انڈسٹریلائزیشن لیٹ ڈیو ٹو دا فالوئنگ ریزن۔ کچھ ریزنز ہیں، کچھ وجوہات ہیں جن کی وجہ سے یہاں انڈسٹری لیٹ شروع ہوئی تھی، اور ان کی تفصیل کچھ اس طرح ہے کہ نمبر 1، the colonial powers did not encourage the industrialization in Asia. It was the source of cheap raw material for their own countries. بیٹا دیکھنا یہ ہے کہ جب انگریز لوگوں نے اس علاقے میں اپنا تسلط جمایا، اس علاقے کو آکوپائی کیا، اس کو فتح کیا، تو یہاں انڈسٹریلائزیشن کی طرف توجہ نہیں دی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے ہاں جو اپنی انڈسٹریز کا سسٹم تھا، اس کے لیے یہاں سے برصغیر سے، سب کانٹیننٹ سے ان کو را مٹیریل جو ہے وہ سستا ملتا تھا، اس لیے وہ اس کو لے کے ادھر ٹرانسفر کر رہے تھے، اس لیے یہاں انہوں نے کوئی دلچسپی نہیں لی۔ دوسرا پوائنٹ یہ ہے، دیر واز ناٹ انف ہائی گریڈ آئرن اور وچ از دا بیسز آف ہیوی انڈسٹریز۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب آئرن جو ہے ہمارے علاقے میں، اس سب کانٹیننٹ میں اس وقت یا تو مل ہی نہیں رہا تھا، اور اگر آئرن تھا بھی تو کوئی اچھی کوالٹی کا نہیں تھا۔ لیکن دوسری طرف یہ دیکھنا ہے کہ انڈسٹریز کے لیے آئرن کا اچھی مقدار میں اور اچھی کوالٹی میں ہونا ضروری تھا، لہٰذا یہ بھی ایک وجہ تھی جس وجہ سے انڈسٹریلائزیشن کا یہاں جو ہے سسٹم لیٹ شروع ہوا تھا۔ اسی طریقے سے یہ کویسچن پوائنٹ نمبر 3، انٹل دا ڈسکوری آف آئل اینڈ گیس ریزرو انرجی ٹو رن the factory was also problem, as
دیر واز ویری لٹل ہائی گریڈ کول ان دس ریجن. اس میں 2-3 چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے. اس وقت تک ہمارے علاقے میں یعنی اس سب کانٹیننٹ کے علاقے میں کوئی اچھی قسم کی گیس یا زیادہ مقدار میں موجود نہیں تھی. اسی طریقے سے آئل کی مقدار بھی مناسب نہیں تھی اور جو ہے نا کول بھی مناسب مقدار میں نہیں تھی. اور یہ تمام ایلیمنٹس وہ ہیں جو انڈسٹری کو چلانے کے لیے کام آتے ہیں. اور اسی طریقے سے پوائنٹ نمبر 4 دیر واز شارٹیج آف سکلڈ ورکرز ان دس ایریا. بیٹا جس علاقے میں جس ریجن میں انڈسٹری کا کام چلایا جاتا ہے, انڈسٹریز کا سیٹ اپ لگایا جاتا ہے, ضروری ہے کہ وہاں سکلڈ لوگ ہوں. لیکن ان لکیلی یہاں چونکہ اتنی ہائی ٹیکنالوجی یا زیادہ کوئی پڑھائی لکھائی کا نظام نہیں تھا اس وقت, لہٰذا سکلڈ لوگوں کی مقدار کم تھی, تعداد تھوڑی تھی. پوائنٹ نمبر 5 دس ریجن واز انڈر دا کلونیل پاور سو اٹ واز ڈیفیکلٹ فار لوکل پیپل ٹو اسٹارٹ دا انڈسٹریلائزیشن. اب بنیادی چیز یہ ہے کہ انگریز جو ہے یہاں کے حکمران تھے, ہم یہاں کے لوکل لوگ جو تھے وہ ان کے محکوم تھے. لہٰذا محکوم قوموں کو یہ بڑا مشکل ہوتا ہے کہ وہ ایک حاکم کی موجودگی میں انڈسٹری کا سیٹ اپ چلائیں. اس لیے بھی انڈسٹری جو ہے یہ بھی ایک مین وجہ تھی کہ انڈسٹری یہاں لیٹ شروع ہوئی تھی. اسی طریقے سے پوائنٹ نمبر 6 لوکل پیپل وار ناٹ انٹرسٹڈ ان دس فیلڈ. اب صورتحال یہ ہے کہ اگر تو لوگوں کی ذاتی دلچسپی ہوتی تو کسی نہ کسی طریقے سے چھوٹی موٹی انڈسٹریز جو ہے وہ چلا لیتے, لیکن اتفاق ایسا تھا کہ اس وقت کے یہاں کے لوگ جو موجود تھے انہیں کوئی زیادہ انڈسٹری چلانے کا جو ہے شوق بھی نہیں تھا, دلچسپی بھی نہیں تھی. پوائنٹ نمبر 7 پرابلم آف ٹرانسپورٹ واز آلسو این ادر ریزن آف دا لیٹ انڈسٹریلائزیشن. ٹرانسپورٹ بھی جو ہے وہ کوئی زیادہ نہیں تھا, اس کا سلسلہ کوئی سسٹم صحیح نہیں تھا. ٹرانسپورٹ جب تک موجود اچھی کوالٹی مقدار میں نہ ہو تو یہ کام کرنا مشکل ہوتا ہے, لہٰذا یہ بھی ایک وجہ تھی. دا سیونتھ جو ہے وہ پوائنٹ دیٹ از پرابلم آف ٹرانسپورٹ, یہ ڈسکس کر چکے ہیں. اسی طریقے سے اب ہمارا یہ لیسن ختم ہو گیا بیٹا. اب باری آتی ہے کوشچن اور آنسرس کی. کوشچن نمبر 1 وائی کلونیل پاور ڈڈ ناٹ انکریج ان دس ریجن. اب صورتحال یہ ہے, پہلا کوشچن جو ہے کہ کلونیل پاور وہ لوگ انگریز ان کو کیوں دلچسپی نہیں تھی کہ یہاں انڈسٹری جو ہے اس کا سیٹ اپ چل جائے. دا آنسر از the colonial powers did not encourage the industrialization in Asia as it was the source of cheap raw material for them اور for their own countries. اب ان کو یہاں اس لیے دلچسپی نہیں تھی, جس طرح میں پہلے بتا چکا ہوں کہ وہ چاہتے تھے کہ یہاں کا را مٹیریل جو ہے اس کو ہم سستے داموں لے کے اپنے کنٹری میں شفٹ کریں, وہاں سے اس میں انڈسٹریز سے گزاریں, اس کو مصنوعات تیار ہوں اور اس کو پھر یہاں آ کے مہنگے داموں بیچتے ہیں. یہ ان کی پالیسی تھی. دا سیکنڈ کوشچن از were there any skilled workers in Asia for industries. اب دوسرا کوشچن یہ ہے کہ کیا یہاں مقامی لوگوں میں سے کچھ لوگ مہارت رکھتے تھے انڈسٹریز میں. دا آنسر از دیر واز شارٹیج آف اسکلڈ ورکرز ان ایشیا. اب بیٹا ہم اسائنمنٹس ورک کی طرف آتے ہیں, اور یہ اٹینڈنس کے لیے یہ بات ذہن میں رکھیے گا, اس کو آپ نے اس کے ساتھ جو ہے اس حل کر کے بھیجنا ہے, تب آپ کی اٹینڈنس ہم کاؤنٹ کریں گے. یہ بات نوٹ کر لیں کہ اگر آپ اپنا نیم اور رول نمبر بھیج دیتے ہیں, کلاس بھیج دیتے ہیں اور اسائنمنٹس کو حل کر کے نہیں بھیجتے, تب بھی آپ کی اٹینڈنس نہیں لگے گی. اور اسی طریقے سے اگر آپ اسائنمنٹس بھیج دیتے ہیں تو اپنا نام, رول نمبر اور کلاس مینشن نہیں کرتے, تب بھی مجھے کوئی اندازہ نہیں ہوگا
کہ یہ اسائنمنٹس کس اسٹوڈنٹ نے بھیجی ہے، تب بھی میں آپ کو جو ہے پہچان نہیں پاؤں گا، اس لیے بھی اٹینڈنس جو ہے وہ نہیں لگ سکے گی۔ لہٰذا یہ دونوں پوائنٹ ذہن میں رکھیں، اسائنمنٹ بھی واپس آئے نیم، رول نمبر اور کلاس کے ساتھ۔ ٹھیک ہے بیٹا، ہمارا یہ آج کا چیپٹر لیسن ختم ہوا ہے۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔